شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال تعالى في مقام آخر وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وقال تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفي رواية لو كان الإسلام عند الثريا وفي رواية لو كان الإيمان عند الثريا وفي رواية لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أهل فارس أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بلندیوں کا مکی جب زمین پر آیا بلندیوں کا مکی جب زمین پر آیا ہماری فکر کو پرواز کا ہنر آیا. جو تیرے شہر میں پہنچا معتبر ٹھہرا جو تیرے شہر میں پہنچا معتبر ٹھہرا جو تیرے شہر سے روٹھا لوٹ کر آیا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے غازی. حضرت صدر محترم ذوالمجد والکرم صاحب سرعز و شرف حضرت مولانا یعقوب الرحمن صاحب دامت برکاتہ اسٹیج پر تشریف فرما عزت و احترام کے مستحق حضرات علماء کرام اور خاص طور پر میرے استاد مربی جناب حضرت قاری نصیر احمد صاحب کہ جنہوں نے مجھے تراش کر میری زبان سے اچھا نہیں لگتا ہیرا بنا دیا. میری مثال ایک پتھر کسی مجھے کوئی جانتا اور پہچانتا نہیں تھا. حضرت میرے استاد نے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. مبارکباد پیش کرتا ہوں رفیق مکرم اخلاص الہیت کے پیکر جرأت و ہمت کے پیکر متحرک عزم و استقلال کے کوئی کرام جناب حضرت قاری محمد ہارون صاحب ناظم مدرسہ فیض العلوم قصبہ سبھارا کو کہ جنہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کے متبرک موقع پر بہت ہی حساس اور قابل عمل موضوع پر مجھ کو کچھ کہنے پھر ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موقع عطا فرمائے. اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اور صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے آپ کی آمد کو قبول فرمائے. عزیزان ملت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسے ایسے سنہرے موقع عطا فرمائے کہ ہم خاص موقعوں پر جب کہ لوگ صرف وہی پرانی باتیں مجھے کوئی ان کا انکار نہیں شب برات کی الگ فضیلتیں ہیں لیکن ذرا اس سے اوپر اٹھ کر ایسے مسائل پر گفتگو کرنا اور ایسے حساس مسائل کو چھیڑنا کہ جس سے ہماری قوم اور ہمارا نوجوان بیدار روی کا شکار ہے جس کو مسلک کہا جاتا ہے. اگر آج کے دور کے اندر کوئی اس طرح کے پروگرام کرتا ہے تو وہ نہایت ہی مبارکبادی کا مستحق ہے. اسی طرح سے میں بس صراط مستقیم کے اراکین اور ذمہ داران کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے آپ کی تصویر کو قبول فرمائے کہ آپ نے آج کا یہ عنوان ایک شام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام
منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، لیکن اس سے پہلے میں اپنی بات کو کروں عزیزوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں کہی جائیں گی ہم سب کو عمل کی نیت سے سننا ہے۔ عمل کا میں بھی محتاج ہوں، عمل کے آپ بھی محتاج ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا۔ انسان نیک عمل کرتا ہے، اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں پہنچتا ہے، کوئی برا عمل کرتا ہے اس کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں پہنچا کرتا ہے۔ تو میں بھی عمل کا محتاج، آپ بھی عمل کے محتاج، عمل کی نیت سے سنیں۔ عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر کے جنہوں نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں آخری پیغمبر ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور آپ اس اعلان کے ساتھ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو آخری نبی اور دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور آپ نے کوئی سما پر کھڑے ہو کر اللہ کے کلمے کو بلند کیا اور اللہ کی وحدانیت کو بلند کیا اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو اللہ کا کلمہ پڑھو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی معرفت کو اپنی زندگی میں داخل کرو، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ تو اس وقت دنیا کے اندر عام طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 آسمانی کتابیں موجود تھیں اور 2 مذہب اس دنیا کے اندر پائے جاتے تھے۔ بات کی سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو اس دنیا کے اندر 3 آسمانی کتابیں موجود تھیں۔ پہلی کتاب تھی زبور، جو اللہ کے دلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی۔ ایک زمانے تک لوگ اس پر عمل کرتے رہے، مانتے رہے اور اسی کی اتباع اور پیغمبر کی باتوں پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارتے رہے۔ دوسری کتاب اس دنیا کے اندر موجود تھی، اس کا نام ہے توریت، جو اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، جن کے بڑے فضائل اور بڑے مناقب مجھے بیان نہیں کرنا۔ تیسری کتاب موجود تھی انجیل، جس کو بائبل کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ یہ وہی عیسیٰ ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا سے آسمان پر اٹھایا اور قیامت کا جھوٹ وقت قریب آتا چلا جائے گا، اور قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ کا آسمان سے نزول فرمائیں گے، اس کی الگ تفصیل ہے۔ تو 3 کتابیں دنیا کے اندر موجود تھی، زبور تھی، توریت تھی، انجیل تھی۔ دنیا کے لوگ اسی پر عمل کیا کرتے تھے اور 2 مذہب دنیا کے اندر پائے جاتے تھے۔ پہلا مذہب تھا یہودیت کا، دوسرا مذہب تھا عیسائیوں کا، لیکن ان کے اندر تغیرات، تبدیلیاں پیدا ہو گئیں اور وہ آسمانی کتابیں باقی نہ رہیں، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں نے جو دنیا کے سامنے اپنے اللہ کا تعارف کرایا اور جو مذہب پائے جاتے تھے وہ بھی ختم ہو کر کے دنیا سے رہ گئے۔ اب یہاں آپ تھوڑی سی بات بھی سمجھیے کہ اللہ کے پیغمبر آخری نبی، آخری رسول میں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو اللہ نے آپ کو جو قانون شریعت دیا، آپ کو جو کتاب دی اور آپ کی امت کے لیے جو اصول اور ضوابط دیے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، آخری کتاب اللہ نے اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ ابتدائی آیتیں نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اللہ کے نام سے تعلیم کو حاصل کرو کہ انسان تعلیم سے کوڑا نہ رہے۔
جاتی. یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لا نفرق بین احد منہم کہ ہم گزشتہ انبیاء میں کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے. آدم نبی قیامت تک نبی، زبور نبی قیامت تک نبی، حضرت عیسیٰ نبی قیامت تک نبی، حضرت موسیٰ نبی قیامت تک نبی. ان کی نبوت باقی ہے لیکن اس کے قانون پر اور ان کی کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا. اگر عمل کیا جائے گا تو اللہ کے قرآن پر، اللہ کی آخری کتاب پر عمل کیا جائے گا. یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جس کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں. مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خطبات حکیم الاسلام کے اندر یہ بات نقل فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر صرف دنیا کے اندر آسمان سے اپنا کلام اور قرآن کو نازل کر دیتا تو دنیا کی آنکھوں کے اندر اللہ کے قرآن کو دیکھنے کی طاقت نہ ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج منہ. یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. اللہ کی ذات بے عیب ہے، اللہ کی ذات منزہ ہے، اللہ کی ذات نورانی ہے، اللہ کا کلام بھی نورانی ہے. تو اس قرآن کی نورانی شعائیں انسان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی، انسان کے اندر دیکھنے کی سکت اور طاقت نہیں ہوتی. تو پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آقا کو بھیجا اور نبی کے دائیں ہاتھ کے اندر قرآن کو دیا اور بائیں ہاتھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیثوں کا ذخیرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. پہلی بات تو قرآن اور حدیث میں فرق سمجھے. قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. اللہ پہلے اس کو پڑھتا ہے اور جبرائیل کے واسطے سے وہ نبی کے قلب اطہر پر، حضور کے قلب اطہر پر نازل کیا جاتا ہے. لیکن حدیث وہ ہوتی ہے کہ اللہ کی جانب سے دل کے اندر الہام کیا جاتا ہے اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے عطا کرتے ہیں. اس کو حدیث کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن بھی دیا، حدیث بھی دی. قرآن پر بھی عمل کرنا ہے، حدیث پر بھی عمل کرنا ہے. جوانوں ہم سب کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. ایک فرقہ اور ہے جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے کہلانے کا مستحق نہیں، بلکہ وہ اہل بدعت، اہل ضلالت ہیں. تو ہم سب کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. اور دنیا کے اندر اہل سنت والجماعت سے مراد کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ میری بات کا توجہ سے سننا. اہل سنت والجماعت ہم لوگ ہیں. اہل سنت سے مراد کیا ہے؟ تو جماعت سے مراد کیا ہے؟ اہل کے معنی آتے ہیں والے کے اور سنت کے معنی آتے ہیں نبی کے. تو اہل سنت نبی والے. کیا ہوا ترجمہ؟ اہل سنت نبی والے. وہ جماعت مفسرین فرماتے ہیں کہ جماعت سے مراد ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اہل سنت والجماعت کا پورا ترجمہ اور مطلب کیا ہوا کہ جو نبی کی اتباع کرتے ہوں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام دین کے عینی گواہ ہیں. انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اترتا ہوا دیکھا، شریعت کو اترتا ہوا دیکھا. اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو اترتا ہوا دیکھا. تو ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں. اور دنیا کے اندر اہل سنت والجماعت چار طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ ہم سے اہل سنت والجماعت ہیں؟ یہ نام ہمارا کس نے دیا؟ آؤ قرآن سے معلوم کرو. قرآن بتائے گا کہ اہل سنت والجماعت کسے کہا جاتا ہے. میں نے ابتدا میں قرآن کریم کی پہلی آیت پڑھی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس کا خلاصہ نچوڑ تتیمہ یہ ہے کل قیامت دن ہوگا. اللہ کے دربار میں تمام کائنات موجود ہوگی. صدیق
اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کی فرما برداری کر کے، نبی اور رسول کی اتباع کر کے ہم دوبارہ دنیا میں جانے کے بعد آخرت میں آئیں تو ہمارے چہرے میں کسی طرح سے سرسبز و شاداب ہو. لیکن جوانوں، وہاں سے آنے کے بعد کسی کو دوبارہ آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو کل قیامت کے دن کچھ لوگ سفید چہرے والے ہوں گے، کچھ کالے چہرے والے ہوں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے واسطے سے دین ہم تک پہنچا. نبی کی ہر ادا کو، دین کی ہر بات کو، دین کے ہر عمل کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے مستحق نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر دین اسلام کی تبلیغ و تشریح کی ہے. صحابہ کرام نے معلوم کیا اللہ کے پیغمبر کون لوگ ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مناقب ابی حنیفہ ایک اردو کی کتاب ہے اور ایک کتاب ہے عربی، اس کے حوالے سے بیان فرماتی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث کہ جنہوں نے قرآن کی 3 تفسیریں لکھی، جن میں سے ایک کا نام ہے تفسیر جلالین. جلالین قرآن کی وہ تفسیر ہے کہ کوئی عالم اگر اس قرآن کی تفسیر کو نہ پڑھے تو عالم کہلانے کا مستحق نہیں. قرآن کی پہلی تفسیر تفسیر جلالین لکھی اور دوسری تفسیر لکھی تفسیر در منصور اور تیسری تفسیر لکھی مجموع البحرین. آپ کو پتا ہے مجموع البحرین جلدوں کے اندر لکھی. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی یہ تفسیر مجموع البحرین جس کا نام ہے 80 جلدوں کے اندر قرآن کریم کی تفسیر لکھی. آپ کو قرآن کریم کی جلد کے اندر موجود اس کی تفسیر پڑھنے کی تو ہمیں کہاں فرصت قرآن پڑھنے کی. 80 جلدوں کے اندر قرآن کی تفسیر لکھی اور کوئی موضوع آپ نے ایسا نہیں چھوڑا جس پر آپ کی کتابیں نہ لکھی. یہی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تبیض وجوہ جن کے چہرے سفید ہوں گے ان سے مراد ہے اہل سنت. ان سے کیا مراد ہے؟ اہل سنت. اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے مراد ہے اہل البدع والضلالہ کہ جو لوگ بدعات میں، خرافات میں اور گمراہی میں مبتلا ہیں. یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معلوم ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اہل سنت سے مراد نبی والے، جماعت سے مراد صحابہ والے. یہ نام انہیں کس نے دیا؟ قرآن نے بھی دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی بھی ہمارے سامنے بیان فرمایا گیا. کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت موجود ہے جس کی تفسیر کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سفید چہرے والے اہل سنت ہوں گے اور کالے چہرے والے اہل بدعت اور گمراہ لوگ. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب دنیا کے اندر 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اور سارے کے سارے اہل سنت والجماعت. پہلے حنفی المسلک لوگ. کون؟ حنفی المسلک، جس کا نام آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات امام ابو حنیفہ کے نام، جن کے اتباع کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، جن کو ابو حنیفہ کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے بمقابل نام جو ان کی کنیت سے زیادہ جانا جاتا ہے. تو پہلے لوگ اہل سنت والجماعت میں کون ہیں؟ حنفی المسلک. دوسرے حنبلی لوگ ہیں. تیسرے شافعی ہیں اور چوتھے مالکی ہیں. اولا میں تھوڑا مختصر حضرات کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ حنبلی کن لوگوں کو کہا جاتا ہے، شافعی کے لوگوں کو کہا جاتا ہے، حنفی کے لوگوں کو کہا جاتا ہے، مالکی کے لوگوں کو کہا جاتا ہے. تو میں نے بتایا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ 4 طرح کے لوگ اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں. تو سب سے آخر سے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے آخر میں امام احمد بن حنبل کا نام آتا ہے. کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کہ جنہوں نے اپنے اجتہاد کے نتیجے میں اور قرآن و حدیث کی مہارت کے ذریعے لوگوں کو قرآن کے حدیث کے مسائل اخذ کر کے ان پر چلنا سکھایا. یہ لوگ کہاں پائے جاتے ہیں؟ حنبلی لوگ عرب کے اندر اور متحدہ عرب امارات میں پائے جاتے ہیں. حنبلی لوگ کہاں پائے جاتے ہیں؟ عرب میں اور متحدہ عرب امارات میں ان کی کثیر تعداد موجود ہے. دوسرے شافعی المسلک لوگ
اسے کہا جاتا ہے تو جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مسلک کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے قرآن حدیث سے نکالے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہیں، ان کو شافعی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ کہاں پائے جاتے ہیں؟ دنیا کے مشہور ترین ملک مصر، سوڈان، ملیشیا وغیرہ کے اندر ان کی کثیر تعداد موجود ہے۔ ان کو بھی اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے اہل سنت والجماعت کون لوگ؟ مالکی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید اور اتباع کرنے والے مالکی کہلائے جاتے ہیں۔ یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ دنیا کے مشہور ترین شہر اور ملک مراکش وغیرہ اور تیونس وغیرہ کے اندر ان کی کثیر تعداد موجود ہے۔ تو شافعی مسلک لوگ بھی اہل سنت والجماعت، مالکی مسلک لوگ بھی اہل سنت والجماعت، حنبلی لوگ بھی اہل سنت والجماعت۔ اب جن کا ہم نے شروع میں تذکرہ کیا تھا حنفی مسلک، جن کو ہم بعد میں ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی اہل سنت والجماعت ہیں۔ کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ کہاں پائے جاتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلا۔ 1994 کی مردم شماری کے مطابق 1994 کی مردم شماری کے مطابق دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد تھی 1 ارب 30 کروڑ۔ کتنی؟ 1 ارب 30 کروڑ، جن میں سے 86.5 کروڑ مسلمان حنفی المسلک تھے۔ کتنے؟ 86.5 کروڑ مسلمان حنفی المسلک تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے 1994 کا زمانہ اور آج کا زمانہ، تو تعداد گھٹی ہوگی بڑی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے تعداد بڑی ہوگی۔ تو اس وقت دنیا کے اندر 70% مسلمان حنفی المسلک ہیں۔ 70% مسلمان حنفی المسلک ہیں۔ ہم بھی حنفی ہیں، آپ بھی حنفی ہیں۔ میں نے بتایا اہل سنت والجماعت 4 طرح کے لوگ ہوئے، حنفی، شافعی، اسی طرح سے مالکی، حنبلی۔ تو 2 نسبتیں تو ہمارے درمیان میں پائی گئی کہ ہم نبی والے بھی ہیں، صحابہ والے بھی ہیں، اور تیسری نسبت ہمارے درمیان جو پائی جاتی ہے وہ نسبت ہے نسبت اعناف۔ وہ نسبت ہے نسبت اعناف۔ کیسے پتا چلا کہ نسبت اعناف ہے؟ قرآن ہمارا رہنما ہے، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ جمعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، آپ تلاوت کرو، پڑھو، اس کی تفسیر کو، اس کی تشریح کو۔ اللہ کے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ اس کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ نبی کے بعد، صحابہ کے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو نبی اور صحابہ کے دین میں جا ملیں گے، نبی اور صحابہ کے دین میں جا ملیں گے۔ بخاری شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے دربار میں صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام سے رہا نہ گیا، فرمایا اے اللہ کے پیغمبر یہ کون لوگ ہوں گے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے فارس کے لوگ ہوں گے، اور حضرت سلمان فارسی کی جانب اشارہ فرمایا کہ جہاں سے حضرت سلمان فارسی تعلق رکھا کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ فرما کر آپ نے اس بات کی شہادت دی اور آپ نے اس بات کو اپنی زبان نبوت سے اور زبان حق زمان سے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم اسی طرح سے صحابہ کرام کے بعد ایک شخص ایسا آئے گا دنیا کے اندر دین کی تشریح اور دین کی تبلیغ کرے گا، دین کی تشریح پوری دنیا کے اندر عام کرے گا۔ اب آؤ روایات سے معلوم کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو میں نے روایت پڑھی، لو کان العلم عند الثریا، لو کان الاسلام عند الثریا، لو کان الایمان عند الثریا لتناوله رجال من اہل فارس۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
کہ فارس والوں میں سے ایک آدمی اٹھے گا، اگر علم آسمان کی بلندی پر ہوگا اور جس ستارے کا نام ہے سوریا اس پر بھی اگر علم موجود ہوگا تو وہ علم کو وہاں سے جا کر کے حاصل کر کے لائے گا۔ آئیے پھر معلوم کرتے ہیں کہ کیسے پتہ چلا کہ اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مراد ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس بشارت کا مصداق، اس خوشخبری کا مصداق ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ سمجھ آئی بات؟ تو چار طرح کے لوگ اہل سنت والجماعت کہلائیں: شافعی بھی اہل سنت والجماعت، حنبلی بھی اہل سنت والجماعت، مالکی بھی ہم اہل سنت والجماعت، اور حنفی بھی اہل سنت والجماعت۔ اب کوئی بات اگر سمجھ میں آئی تو بات آگے شروع کر دیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذرا آپ ان کی زندگی کا جائزہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بیان فرمائی کہ جو اہل فارس کے لوگ ہوں گے تو وہ علم حاصل تو کریں گے لیکن وہ عرب سے تعلق نہیں رکھیں گے بلکہ عجم سے تعلق رکھیں گے۔ کس سے؟ عجم سے، کیونکہ عرب کے جو لوگ ہیں تو عرب سے باہر کے جو ممالک ہیں جیسے ہندوستان ہے، پاکستان ہے، وہاں کے لوگوں کو عرب کے لوگ عجمی یعنی گونگے کہتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے فارس عرب کا حصہ نہیں ہے بلکہ عجم کا حصہ ہے۔ کس کا حصہ ہے؟ عجم کا حصہ ہے۔ کس کا حصہ ہے؟ عجم کا حصہ ہے۔ وہاں وہ عرب کا حصہ موجود نہیں ہے۔ اور اسی جگہ پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ کے رہنے والے ہیں، میں آپ کو تعارف کراتا چلتا ہوں۔ آپ کا نام ہے نعمان، اعظم کے لقب سے آپ مشہور ہیں۔ آپ کا نام ہے نعمان بن ثابت بن زوفی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی پیدائش ایک قول کے مطابق سن 70 ہجری میں ہوئی اور دوسرے قول کے مطابق سن 80 ہجری کے اندر ہوئی۔ ان کے دادا کا نام ہے زودی، ان کے دادا کا نام ہے زودی، کے فارس کے رہنے والے ہیں لیکن آپ مذہب پارسی تھے، پارسی کے مذہب کو فالو کرنے والے تھے۔ دین اسلام کا مطالعہ شروع کیا۔ دین اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام کی حقانیت ان کے رگ و پیشے کے اندر داخل ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے فارس کو چھوڑ کر کوفہ کا راستہ اختیار کیا اور اپنا مسکن کوفہ کو بنایا۔ اس کو مسکن بنایا، کوفہ کو مسکن بنایا، اور درمیان میں اسلامی شہر آئے، اسلامی خلفاء سے ملاقات ہوئی۔ یہ کوفہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کوفہ وہ جگہ ہے، ایک کوفہ ہمارے نام میں ہمارے ذہن میں رہتا ہے کہ یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں حضرت حسین کو قتل کر دیا گیا اور دین کے نام پر، اسلام کے نام پر مسلمانوں کو بانٹ دیا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوفہ کیا ہے۔ یہ کوفہ وہ جگہ ہے کہ جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آباد کیا اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر وہاں اس کی آباد کاری کی اور اس کو فروغ دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کون؟ وہ عمر جس کو دیکھ کر کہ راستہ شیطان بدل دے، وہ عمر جس میں اسلام کی چھاؤنیاں قائم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا: ان اللہ جعل الحق، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی۔ یہ عمر وہ عمر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبان پر، اس کے دل پر حق کو جاری فرما دیا۔ عمر سوچتا بھی صحیح ہے، عمر بولتا بھی صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر کو بصارت عطا فرمائی ہے، وہ بصیرت عطا فرمائی ہے کہ عمر جب اپنی زبان سے بولتا ہے وہ صحیح بولتا ہے، اور جب سوچتا ہے صحیح بولتا ہے۔ عمر بول رہا ہے، اللہ آسمان سے قرآن کی آیتوں کو بنا کر کے دنیا کے پیغام دے رہا ہے اور قرآن کا حصہ بنا رہا ہے کہ عمر کی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو یہ وہ عمر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جان نثاروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے کوفہ کو آباد کیا۔ کوفہ کے اندر جا کر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے اور آپ نے ایک صحابی حضرت عمار بن یاسر، کون ہے حضرت عمار
عمار بن یاسر اسلام کے نام پر مردوں میں سب سے پہلے شہید ہونے والے اور اپنی جان کو قربان کرنے والے ہی حضرت عمار بن یاسر ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمار بن یاسر کو بھیجا اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. اس کو بھیجا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور آپ نے عرب کے قریب، اس کو کوفہ کہا جاتا ہے، وہاں ایک اسلامی چھاؤنی قائم کی جس کا گورنر حضرت عمار بن یاسر کو بنایا گیا. اور وہاں کا اس مدرسے کا، اس یونیورسٹی کا محتمم اور وہاں دین کی تعلیم اور تبلیغ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. حضرت عبداللہ بن مسعود کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سنو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا استقرئوا القرآن من اربعۃ. اے صحابہ کرام کی جماعت اور صحابہ کے واسطے سے کائنات کے لوگ سنو، اگر تم قرآن کو ایسا سننا چاہتے ہو جیسا اللہ نے آسمان سے قرآن کو نازل فرمایا ہے، تو تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کریم کو سیکھو، قرآن کو پڑھو. تو یہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا کہ اے کوفہ کے لوگوں، مجھے زیادہ سخت ضرورت ہے تم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن میں تمہارے درمیان علم کی تبلیغ کرنے کے لیے اور علم کی اشاعت کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. اور یہ نہیں بلکہ ایک روایت کے مطابق تاریخ الملوک والامم تاریخ کی کتاب ہے، اور ایک تاریخی کتاب ہے تاریخ طبری، جس کے اندر دو قول لکھی ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ 70 بدری صحابی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 90 بدری صحابی کے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جنگ بدر کے اندر شریک تھے. اور دوسری روایت 310 میں اس سے کچھ زائد، اور ایک روایت کے مطابق 365 رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو آپ نے کوفہ بھیجا. کوفہ کی زمین صحابہ کرام کے علم سے معمور ہو چکی ہے. وہاں کے لوگ صحابہ کرام کی زیارت کر رہے ہیں، اور درمیان میں علم سیکھنے کا صرف ایک واسطہ ہے. اللہ کے نبی نے اللہ سے سیکھا، اور نبی سے صحابہ نے سیکھا، صحابہ سے کوفہ کے لوگوں نے سیکھا. اور اسی کوفہ کے اندر موجود ہیں حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ بتائیے کہ امام ابو حنیفہ شاگرد کس کے ہوئے؟ صحابہ کرام. صحابہ شاگرد کس کے ہیں؟ نبی کے. تو مقام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بلند ہوا نہیں ہوا؟ آج دنیا کے اندر، دنیا کی مثال دے رہا ہوں، دنیا کے اندر کوئی بڑا عالم زیادہ چیز کر تو کوئی تدریس نہیں کرنا، سمجھانے کا انتظار کرنا. اگر بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو ایسا لگا کہ سمجھ میں نہیں آ پائے، اگر آگے دوسرا کچھ بولتے ہیں. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے علم سیکھا صحابہ سے، صحابہ نے سیکھا نبی سے. تو اسی کوفہ کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں. دنیا کے اندر اگر کسی بڑے عالم سے کوئی علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کی سند ہو جاتی ہے. انہوں نے قرآن کا علم کلام علیہ السلام سے کیا کہ وہ بہت اچھے حافظ قرآن تھے. انہوں نے مولویت کی تعلیم بڑا عالم سے حاصل کی ہے کہ جو بہت بڑے عالم تھے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام سے سیکھ رہے ہیں. سنو، دنیا کے اندر اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے وہ نبی کا ہے، اور نبی کے بعد کسی کا مقام مرتبہ ہے وہ صحابہ کرام کا ہے، اور صحابہ کرام کے بعد دنیا کے اندر اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے وہ میرے آپ کے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کوفہ پہنچے، جن کا نام نے بتایا زوقی رحمۃ اللہ علیہ. سن 35 ہجری کا زمانہ ہے. ان کے بیٹے ہیں ساحل، ان کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی سن 40 ہجری کے اندر. نہیں، غلط بتا گیا. سن 40 ہجری میں حضرت ساحل کی ولادت ہوئی جو امام صاحب کے ابا جان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ تشریف لائے تو آپ نے اپنی زبان سے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے علم کے ذریعے کوفہ کی سرزمین کو بھر دیا. میں
بعد فرمایا یہ نوروز ہے، جس دن ہم عید منایا کرتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا ہمارے یہاں ہر دن نوروز ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا زوجی رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں اور شفقت کا ہاتھ آپ کے سر پر رکھا کہ اللہ آپ کی نسلوں سے کسی ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جو دین کی اتباع اور دین کی تشریح کرے گا اور پوری دنیا کے اندر اس کا چرچا عام ہوگا، لوگ اس کی تقلید کریں گے، اس کی اتباع کریں گے اور اس کی باتوں کو مانیں گے۔ سن 40 ہجری کا زمانہ آیا، 40 ہجری میں ثابت کی پیدائش ہوئی جو امام صاحب کے والد محترم ہیں۔ تو ان کے دادا زوجی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی کی خدمت میں لے گئے، انہوں نے اپنی زبان سے اس طرح کے حال رواج ہیں کہ کسی بزرگ کے زبان سے چھوالا یا گھنگھر وغیرہ چبا کر بچے کی زبان پر رکھی جائے، اس کی الگ حکمتیں ہیں۔ بارہ انہوں نے ان کی زبان کے اندر رکھا، یہ پڑھے 40 سال کی عمر کو پہنچے، ان کی شادی کی روایات خاموش ہیں کہ شادی کب ہوئی، کہاں سے ہوئی، کس سے ہوئی۔ پھر آخر ان کی شادی ہوئی اور ان کے دادا نے کپڑے کی تجارت کی کاروبار شروع کیا اور ان کے دادا کا انتقال ہوا۔ تو اب امام اعظم اور حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ابا ہیں جن کا نام ہے ثابت، انہوں نے اس تجارت کو فروغ دیا۔ فروغ دینے کے بعد ان کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ اس وقت تعلیم سے نا آشنا تھے، آپ کے باپ کا سایہ آپ کے سر سے جدا ہو گیا، آپ تجارت کو فروغ دے رہے تھے، تجارت کو بڑھانے میں مصروف تھے، لیکن اسی دوران آپ راستے میں چلے آ رہے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کون؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جنہوں نے 500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 500 صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ سے ملاقات، ظاہر سی بات ملاقات ہوئی، دیدار بھی ہوا ہوگا، تو دیدار بھی کیا، ملاقات بھی کی 500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر پڑی۔ آپ نے پہچانا کہ بچہ بڑا ذہین معلوم ہو رہا ہے اور علم کی شعائیں، علم کی نورانیت بچے کے چہرے پر ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا علم کہاں حاصل کرتے ہو؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں علم کو حاصل نہیں کرتا۔ آپ کی عمر 16 سال ہے، آپ کی عمر 16 سال ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک وصیت کی، فرمایا کہ تم علماء کرام کی مجلس میں جا کر کے بیٹھا کرو۔ بس اتنا سننا تھا، دل پر ایک اثر ہوا۔ آپ اپنے گھر تشریف لائیں، گھر تشریف لانے کے بعد اپنی والدہ ماجدہ سے تذکرہ کیا۔ والدہ ماجدہ کی عبادت گزار، تہجد گزار، قرآن کی تلاوت کرنے والی، ان کے بارے میں لکھا ہے کتاب ہے مسند امام اعظم، جس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے حضرت مولانا خورشید حسن صاحب جو کسی وقت میں دارالعلوم دیوبند کے استاد ہوا کرتے تھے۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ان کی والدہ اتنی نیک تھی کہ اس وقت کے علماء کرام سے بے پناہ محبت رکھتی تھی، علم کی متلاشی تھی۔ اگر کسی جگہ پر علماء کرام کا کوئی بیان ہوتا تو آپ پردے کا اہتمام فرماتی، پردے کا اہتمام کر کے علماء کرام کے بیانات کو جا کر کے سنا کرتی۔ اپنی والدہ سے آ کر کے تذکرہ کیا کہ امام شافعی سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ علماء کرام کی مجلس کو اختیار کرو، علماء کرام سے علم کو سیکھو۔ چنانچہ والدہ کا دل پسیج گیا، نرم ہو گیا۔ تو پہلے سے علم کی خواہاں، علم کی رسیاں تھی، انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ جاؤ تم جا کر کے علم حاصل کرو۔ تو اس وقت کوفہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بعد جو علم سینہ بسینہ منتقل چلا آ رہا تھا، اس وقت بہت بڑے فقیہ موجود تھے، محدث بھی تھے، لیکن ان کو فقیہ کے نام سے زیادہ مشہور کیا گیا، اس لیے کہ فقاہت میں نام ان کا بہت بلند ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف فقہ کی تعلیم حاصل کی ہے امام عمار سے، اور آپ نے حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسری جگہوں کا سفر کیا ہے جس کا میں ابھی تذکرہ کروں گا۔ آپ
جا کر کے امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد علم کو حاصل کیا۔ 2 مہینے گزرے کہ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی ذہانت کو سمجھا، آپ کے چہرے کی نورانیت کو سمجھ لیا کہ یہ بچہ بڑا ذہین ہے، اور ان کو اپنے برابر دائیں جانب میں بلا کر کے بٹھایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم کو حاصل کرتے رہے، ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اسے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ فقہ کسے کہا جاتا ہے میں ابھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ فقہ نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کے قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اجماع اور قیاس کا۔ اگر آپ یہ چیز سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو آپ نے فقہ کی تعلیم حاصل کی، آپ اپنی ذہانت کا خود ایک واقعہ بیان کرواتے کہ میرے استاد محترم امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کسی کام سے 2 مہینے کے لیے بصرہ تشریف لے گئے، کسی کام سے 2 مہینے کے لیے بصرہ تشریف لے گئے۔ پہلے سے طلبہ کرام کی تعداد موجود ہے، لیکن آپ نے اپنا جانشین اور اپنا نائب جو مقرر کیا وہ مجھے مقرر کیا، اور میں اپنے استاد محترم کی موجودگی میں ان کا جانشین بنا۔ لوگ مسائل کو لے کر کے آتے اور مسئلے مجھ سے معلوم کرتے، بہت سے طلبہ کرام نے اور اس وقت بہت سے بڑے بڑے علماء کرام نے بھی میری طرف رجوع فرمایا، تو میں نے اپنے اجتہاد کے نتیجے میں 60 مسائل لوگوں کو بتلائے، اور اس کے بعد اپنے استاد محترم امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا، جن میں سے امام حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لاڈلے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 20 مسئلوں کو غلط بتایا اور 40 مسئلوں کی نشاندہی۔ ابھی پڑھ کر فارغ نہیں ہوئے، ابھی پڑھ کر کے فارغ نہیں ہوئے۔ استاد محترم کی نیابت کرنے کی ذہانت کا یہ حال ہے، ان کی فقاہت کا یہ حال ہے، ان کی اجتہادی شان کا یہ حال ہے کہ استاد محترم کی غیر موجودگی میں 40 مسئلے قرآن و حدیث سے حاصل کر کے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ جوانوں، عزیزوں، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خاص بندہ ہوگا جس پر اللہ کی خاص رحمت، اللہ کی خاص توجہ اور اللہ کی خاص رحمت نازل ہوئی ہوگی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے رخ کیا بصرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوفہ کے اندر جو محدثین تھے ان سے بھی استفادہ کیا، لیکن کہاں ہم اور استفادہ نہیں کر پائے۔ آپ بصرہ کی جانب پہنچے کہ جہاں پہلے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ کون موجود تھے؟ جن کی پہلے ان سے ملاقات ہوئی، جن کے کہنے کی بنیاد پر انہیں اس طرح کا شوق پیدا ہوا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کے علم حدیث کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کیا۔ خود فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذہن عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سمجھ عطا فرمائی ہے جو بہت کم لوگوں کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ بصرہ سے علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے رخ کیا ہے مکہ المکرمہ کا۔ کہاں پر کیا؟ مکہ المکرمہ کا، جہاں پہلے سے صحابہ کرام کی ایک تعداد موجود ہے، اور بڑے بڑے فقیہ حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر موجود ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر موجود ہے، اور آپ کے استاد محترم ہیں خاص طور پر حضرت انس بن مالک جو خادم رسول ہیں، اور اسی طرح سے صحابی حضرت عامر بن حضرت طفیل بن باسطہ غالب اس طرح کا نام ہے، آپ کے 2 استاد ہیں۔ تو آپ نے علم حاصل کیا بغیر کسی واسطے کے صحابہ کرام سے بھی اور ان کے بعد تابعین سے بھی۔ حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے علم حدیث کے اندر، اسی طرح حضرت قتادہ سے اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے علم کو حاصل کیا، اور علم کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے رخ کیا مدینہ المنورہ کا، جہاں آپ کی ملاقات امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ امام باقر کون ہیں؟ جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا، جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ ہمارے دادا کے دین کے معاملے میں قیاس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں آپ کے دادا کے دین کے
کے تعلق سے قیاس کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں، تو میں یہ نہ کہتا کہ قرآن کریم کے اندر عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور قرار دیا اور رجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں، عورتیں ان کے تابع ہیں، یہی وجہ ہے۔ میں تو یہ کہتا اگر قیاس کو ترجیح دیتا کہ جب وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو عورت کو صرف ایک حصہ دیا جاتا ہے اور مرد کو دو حصے دیے جاتے ہیں، تو میں قیاس کو ترجیح نہیں دیتا، بلکہ میں تو وہی بات کہتا ہوں جو نبی نے، آپ کے دادا نے قرآن میں بیان کی ہے کہ مرد کے دو حصے۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اور ذہانت کا حال ہے، جن کی محدثانہ شان ہمارے لیے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، جن کی فقیہانہ شان بھی ہمارے لیے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن آج میں نام نہیں لے رہا، ایک فرقہ اٹھا کہ جس نے امت کے درمیان اختلاف کو، انتشار کو اور سارا قوم مسلمانوں کو بانٹ کر کے رکھ دیا اور اختلاف کی رسی کے اندر جکڑ کے رکھ دیا۔ جوانوں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فقیہانہ شان کی الگ، ان کی محدثانہ شان کی الگ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کو صرف 17 حدیثیں آتی، کوئی کہتا ہے ایک ہی حدیث آتی، کوئی کہتا ہے امام صاحب نے کوئی کتاب ہی نہیں لکھی، والا تفصیل میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ بس بتانا ہی چاہتا ہوں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد اس وقت خلافت بنو عباسیہ کا زمانہ ہے، منصور موجود ہے۔ اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے پیغام بھیجا اور یہ کہا کہ آپ بغداد کے اندر دارالخلافہ میں آئیں اور آنے کے بعد یہاں کے عہدہ اقتدار کو قبول کریں۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار فرما دیا کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، مجبور کیا گیا۔ آپ خلافت بنو عباسیہ کے بادشاہ منصور کے دربار میں پہنچے اور آپ نے ایک فیصلہ کیا، فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے۔ مدعی کو بلایا گیا، مدعی کو بلایا گیا اور ایک سے قسم لی گئی۔ جب اس سے قسم کھانے کا نمبر آیا، قتل کا مسئلہ تھا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سینہ پسیج گیا، آپ کی آنسوں کے آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، آپ کا دل بھرا گیا۔ آپ نے کہا ذرا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اور جیب سے پیسے نکال کر اس صاحب کو دیے اور فرمایا قسم مت کھاؤ، بغیر کسی بات کے قسم کھانا جائز نہیں ہے، میری طرف سے آپ اس کے پیسے ادا کر دو۔ اور منصور کے پاس سے پیغام لکھ کر کے بھیجا، لکھ کر نہیں بلکہ لکھا ہے مسند امام اعظم کے اندر، اور آپ منصور کے دربار میں پہنچے اور جا کر کے کہا کہ اس عہدے کے قابل نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا، میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ منصور کو غصہ آیا، منصور حاکم وقت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لا کر کے جیل کی کوٹھیوں کے اندر بند کر دیا گیا۔ لیکن وہ علم جو آپ کے سینے کے اندر موجود تھا، آپ سلاخوں کے اندر بند کر دیے گئے، جیل کی کوٹھیوں کے اندر بند ہیں۔ لیکن آپ نے وہاں منصور سے اجازت چاہی کہ مجھے ذرا علم کی تبلیغ اور علم کی تشریح کرنے کی اجازت دی جائے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیل کی کوٹھی کے اندر بھی علم کی تبلیغ کی، علم کی تشریح کی۔ پھر کیا تھا، بغداد ہی نہیں بلکہ دور دراز کے علاقوں سے بہت زیادہ علماء کرام کی کثیر تعداد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی، اور پہنچنے کے بعد آپ سے اتصال میں فیض کیا اور علم کو حاصل کیا۔ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، تذکرۃ الاولیاء کی کتاب آپ نے سنا ہوگا، ابو حنیفہ، اس کے اندر ایک واقعہ اس طرح لکھا ہوا کہ ابو حنیفہ کے نام سے عام مشہور ہے۔ لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، آپ ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، کسی عورت نے آپ سے حیض کا کوئی مسئلہ معلوم کیا، یعنی کسی پر کوئی طرح نہیں کرنا، ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں نے پڑھی ہے، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو۔ حضرت مولانا امتیاز صاحب بات فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کی کئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو راستے میں جا رہے تھے تو عورت نے آپ سے حیض کا مسئلہ پوچھا، اتفاقاً وہ آپ کو یاد نہیں، آپ نے مانا فرما دیا، آپ بڑے پریشان اور پریشانی کے عالم میں آپ گھر تشریف لائے۔ آپ کی بیٹی، جیسا کہ اس کے اندر لکھا ہے، اس کا نام تھا ابو حنیفہ، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ بیٹی نے آپ کی پریشانی کو دیکھا، پریشانی کو دیکھنے کے بعد فرمایا ابا جان آپ اس پریشانی میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں،
فرمایا ابا جان آپ کی پریشانی میں مبتلا ہے. کہنے لگے مجھ سے ایک عورت نے حیض کا مسئلہ معلوم کیا لیکن میں نے اس سے انکار کر دیا کہ میں بتا نہیں سکتا اس وقت اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ایک شرط ہے مسئلے کا حل تمہیں نکال دوں. یہ مسئلہ غلط بیان کرتے ہیں, حیض کا مسئلہ نہیں. مسئلہ امام صاحب سے معلوم کیا کہ ایک مرد 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے لیکن ایک عورت 2 مردوں سے شادی کیوں نہیں کر سکتی. امام صاحب نے بات ہے سمجھ وہ بات میں بیان کی میری زبان سے غلط کی وہ دوسری بات ہے. امام صاحب سے عورت نے مسئلہ معلوم کیا کہ ایک مرد قرآن میں بھی اس کی اجازت دی گئی, حدیث میں بھی اجازت دی گئی, ایک عورت 4 مردوں سے شادی کر سکتی ہے لیکن ایک عورت 2 مردوں سے شادی کیوں نہیں کر سکتی. امام صاحب پریشان اپنے گھر تشریف لائے. آپ کی بیٹی جیسا کہ اس کے اندر لکھا ہے اس کا نام تھا حنیفہ. اس نے کہا آپ کا جان آپ کو پریشان ہے, آپ نے اپنی پریشانی کا اظہار فرمایا کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بیٹی نے کہا میری ایک شرط ہے, مسئلہ تو میں بتا دوں گی, آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی. جو پریشانی کس طرح حل ہوگی, تو میری شرط یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ میرے نام کو بھی شہرت دینے کا وعدہ کریں تو میں آپ سے اس مسئلے کا حل بتا دوں. اس کے اندر لکھا کہ امام صاحب نے وعدہ بنا لیا تو ٹھیک ہے. تو ان کی بیٹی جیسا کہ اس میں لکھا ہے حنیفہ اس کا نام ہے, اس نے کہا کہ عورتوں کو بلا کر کے لایا جائے. ساری کی ساری عورتیں جمع ہوئی اور جمع ہونے کے بعد ایک پیاری ساری عورتوں کو دی گئی اور فرمایا اپنی پستان سے اپنی چھاتی سے اس پیاری کے اندر دودھ نکالو. دودھ نکالنے کے بعد وہ سارا دودھ نکال کر ایک جگہ جمع ہوا. فرمایا بڑا برتن لایا جائے اور برتن کے اندر اس دودھ کو داخل کیا جائے, اس دودھ کے اندر ڈال دیا جائے. ساری عورتوں نے اس پیاری کا دودھ اس بڑے برتن کے اندر ڈال دیا. اس کے بعد اس کی بیٹی نے جیسا کہ اس کتاب میں لکھا ہو فرمایا کہ اس دودھ کو نکالو, اس دودھ کو اس بڑے پیالے سے بڑے برتن سے علیحدہ کرو. عورتوں نے فرمایا یہ تو ناممکن ہے, اس کو نکال ہی نہیں سکتے. تو امام ابو حنیفہ ان کی بیٹی حنیفہ نے کہا کہ جب یہ ناممکن ہے تو ایک عورت اسی طرح 2 مردوں سے شادی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے رحم میں جو نطفہ جائے گا, جو بچے کی پیدائش ہوگی, پتہ نہیں چلے گا کہ وہ فلانا یا مان لیجیے مثال کے طور پر شہزاد کا نطفہ ہے یا خالد کا نطفہ ہے, پتہ نہیں چلے گا. حسن کی سمجھ کے بعد آگے سارا مسئلہ حل ہو گیا. لیکن یہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے, بہت بڑے محدث ہندوستان کے گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت مولانا شیخ الحدیث کے نام سے مشہور زکریا رحمۃ اللہ علیہ. ان کی فضائل اعمال کتابوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے. حدیث کی ایک معتبر کتاب ہے جس کا نام ہے موطا امام مالک. اس کی انہوں نے شرح لکھی, تقریباً 9 یا 11 جلدوں کے اندر وہ شرح ہے جس کا نام ہے اوجز المسالک. کیا نام ہے؟ اوجز المسالک. تو حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا جو لقب امام اعظم کو دیا گیا وہ اس وجہ سے نہیں دیا گیا کہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر موجود ہے, بلکہ اس وجہ سے دیا گیا کہ آپ نے دین حنیف قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نتبع ملت ابراہیم حنیفا, حضرت ابراہیم ہمارے جد امجد, حضرت ابراہیم کے دین کی 10 باتیں ہمارے مذہب کے اندر داخل ہیں. ہماری بات حضرت ابراہیم کی 10 باتیں ہمارے مذہب اور دین اسلام کے اندر داخل ہیں. تو آپ قرآن و حدیث کے جزیات نکال کر لوگوں کو ان پر عمل کرایا کرتے تھے. اس وجہ سے آپ کو حنیف کہا جاتا ہے, حنیفہ کے نام سے مشہور ہے, کیونکہ حنیفہ قرآن کریم کے اندر بھی تذکرہ ہے کہ دین حنیف کی اتباع و پیروی کرنے والے. اور دوسرا مطلب بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حنیفہ عراقی زبان کے اندر ایک لفظ ہے اور عراقی زبان میں حنیفہ کے معنی ہوتے ہیں دوات کے. اس کے معنی آتے ہیں دوات کے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی علم کی تبلیغ کرنے, لکھنے, پڑھنے میں گزری ہے. اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات نہیں؟ اس وجہ سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. تو یہ ہیں ہمارے امام جن کی ہم اتباع کرتے ہیں, جن کی ہم تقلید کرتے ہیں, جن کو ہم مانتے ہیں, جو اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہیں. عزیزو, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جو لوگ دوسرے لوگوں کو ہمیں گمراہ کرتے ہیں وہ سراسر گمراہی کے اندر
اہل سنت والجماعت ہوں گے اور کالے چہرے والے اہل بدعت اور گمراہ لوگ ہوں گے۔ لہٰذا ان کے چکر میں نہ آ کر اپنے علماء کرام سے رابطے کو مضبوط کیا جائے، مساجد کے اندر دین کے حلقے لگائے جائیں اور اپنے مسلک اور مذہب کے بارے میں علماء کرام سے جانکاری لی جائے۔ ہمارا مسلک کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہم اتباع کس کی کرتے ہیں، ہم تقلید کس کی کرتے ہیں۔ ارے دین تو نبی کا ہے، لیکن ہم مانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کے اصول کو سمجھ کر دین ہم تک پہنچایا ہے، اس لیے ہم اس پر عمل کیا کرتے ہیں۔ جو نبی آنے والے نہیں ہیں، قرآن آنے والا نہیں ہے، صحابہ کرام کی دنیا سے وفات پا چکے ہیں اور خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ جو ایسے تھے حضور علیہ السلام کو تسلیم کی زمانے مبارک کے اندر اجتہاد کیا کرتے تھے، اجتہاد کو مانا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ جائیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما تمضی یا معاذ، آپ ملک یمن کے اندر گورنر بنا کر کے بھیجے جا رہے ہو، تو آپ کس طرح فیصلہ کرو گے؟ فرمایا پہلی بات بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے قرآن سے اگر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہوگا، قرآن سے مسئلہ حاصل کر کے لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے معلوم کیا اے معاذ اگر آپ کو یہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملا تو آپ کیا کرو گے؟ حضرت معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں بسنت رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر اپنے نبی اور آپ کی سنتوں کے ذریعے اور آپ کی حدیثوں کے ذریعے قوم کو میں مسئلہ بتاؤں گا، قرآن میں نہ ملے حدیث میں ملے گا، اگر حدیث میں بھی نہ ملا اللہ کے نبی نے معلوم کیا معاذ پھر کیا کرو گے؟ فرمایا اجتہد برأیی، کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے کیا کروں گا؟ اجتہاد کروں گا۔ تو اجتہاد کا دروازہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ کرام سے کھلا ہوا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو، مثال کے طور پر انسان کا کوئی عضو کر جائے، انسان کا جسم ہے کوئی عضو کر جائے تو اب پیمنٹ کاری کا مسئلہ کہ کسی دوسرے کا عضو لے کر کسی انسان کے اندر لگانا، کسی کی آنکھ نکل گئی، خراب ہو گئی، مثال جب بات اگر سمجھ میں آئے تو آنکھ نکلنے کے بعد اب اس کی آنکھ لگانا دوسرے انسان کی آنکھ میں دوسرے کی آنکھ لگانا، قرآن میں یہ مسئلہ موجود نہیں، قرآن میں یہ مسئلہ بالکل قطعاً موجود نہیں۔ اسی طرح سے کسی کا کوئی خون نکلا، کوئی دوسرے کسی انسان کو خون دیتا ہے، قرآن میں مسئلہ موجود نہیں، حدیث میں مسئلہ موجود نہیں ہے پیمنٹ کاری کا کہ کسی کا عضو دینا جائز یا نہ جائز۔ تو کہاں سے آیا؟ کہ جو قرآن و حدیث کے ماہرین ہیں انہوں نے اجماع امت کو سامنے رکھا اور اجماع امت کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث کے اصول سے حاصل کر کے لوگوں کو بتایا کہ اجماع امت کی اس امت کے لیے باعث رحمت ہے اور قیامت کی امت کے لیے باعث رحمت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، چار اصول ہیں جن پر عمل کیا جاتا ہے، پہلا قرآن ہے، دوسرا سنت رسول اللہ ہے، تیسرا اجماع امت ہے، چوتھا قیاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے، تمہاری دانی، تمہاری رہنمائی کے لیے اس چیز کو نازل کیا ہے، قرآن کے اس بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو۔ قرآن میں نہ ملے تو آؤ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر، قرآن کی حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہوگا۔ فرماتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ سے ملاقات چاہتے ہو، اللہ سے محبت چاہتے ہو، نبی کی اتباع کرو، نبی کے نقش قدم پر چلو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لیکن اگر نہ قرآن میں ملا نہ حدیث میں ملا بلکہ کس میں ملا؟ اجماع امت سے ملا۔ اجماع امت کا ثبوت کہاں سے؟ قرآن کو پڑھو، قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ یہ آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، اس سے اجماع امت کا ثبوت ملتا ہے، اس
خلاصہ ترجمہ اور نچوڑ یہ ہے جو قرآن کی بات کو نہ مانے، جو حدیث کی بات کو نہ مانے اور اسی طرح سے اجماع امت کو نہ مانے، اللہ انہیں دو گناہ ہوئے تو عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک تو ہے دنیا کا عذاب، جہاں نولیہ ما تولی، جہاں چاہے ٹھوکرے کھاتا ہے، جہاں چاہے تیرا جیتا ہے نکل جاتا ہے۔ آج لوگ دین کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، اجماع امت کو چھوڑ کر کہاں کہاں نہیں جا رہے۔ اشارت میں بات بتا رہا ہوں، کہاں کہاں نہیں جا رہے، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں۔ دنیا کے اندر بھی ضرور ذلیل ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے۔ یہ میرا اور آپ کا، دنیا کے کسی انسان کا فیصلہ نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ آخرت کے اندر ذلت کیا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کل قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم متعین فرمائے گا۔ تو قرآن کی بات کو نہ مانا، حدیث کو نہ مانا، اجماع امت کو نہ مانا، تو قیاس کو تو مانو ہی۔ قیاس کا ثبوت کہاں سے؟ قرآن سے معلوم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی اتباع کرو کہ جو خود اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اور ان لوگوں کی اتباع کرو کہ جو اس کے نقش قدم پر چل کر لوگوں کو دین کی طرف بلایا کرتے ہیں۔ تو اجماع کا ثبوت بھی ہے اور اسی طرح سے قیاس کا ثبوت بھی قرآن سے ثابت ہے۔ چاروں کے چاروں قرآن سے ثابت ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجتہاد کرتے تھے، انہوں نے بھی اجتہاد کے ذریعے دین کی تشریح، دین کی تبلیغ اور دین ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اجتہاد کریں تو ان کا اجتہاد حجت، اور صحابہ کے بعد اگر بات کرو اور قرآن کریم کی آیت کا مصداق، حدیث کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر اجتہاد کرے تو پھر کہاں کا اعتراض ہے؟ اس چیز کا اعتراض ہے۔ اجتہاد کا دروازہ تو قرآن سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کبھی گمراہی پر اجتماع نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج گمراہی کا دروازہ کھولا جا رہا ہے، قرآن سے دور کرنے کی، حدیث سے دور کرنے کی، قیاس سے دور کرنے کی، اجماع امت سے دور کرنے کی، اور اپنے منطقی مسلک سے دور کرنے کی لوگوں کو سازش کی جا رہی ہے۔ تو میرے جوانوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے تو قرآن و حدیث سے آپ حضرات کے سامنے جیسا کہ میں نے بیان کیا، بیان کر دیا گیا۔ تو یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں۔ 150 ہجری کا زمانہ ہے، خلیفہ منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صحت دلوایا، اور 150 ہجری کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا اور آپ وفات پا گئے۔ اور آپ کی قبر خیزران میں سلطان سلجوقی نے جہاں ایک کمبل اور ایک مدرسہ بنایا، وہاں آج ان کا مزار ہے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ برکتیں نازل فرمائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر۔ تھوڑا سا آپ کی زندگی کی عبادت پر، ان کی تواضع پر اور ان کے کارناموں پر نظر ڈالتے چلیں کہ جو آج غیر لوگ ان کی زندگی کو نشانہ بنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کے اندر بھی اعلیٰ مقام رکھتے تھے، عبادت کے اندر بھی نمایاں مقام رکھتے تھے۔ رات کا وقت ہے، آپ کے شاگرد علی بن حسین کہتے ہیں، جو مؤذن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں رات کو پہنچا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے اندر موجود ہیں۔ مسجد کے اندر موجود ہوتے ہوئے امام صاحب نے قرآن کی آیت تلاوت کی اور سورت پڑھی، اذا زلزلت الارض زلزالها، قرآن کی سورت کا سننا تھا کہ آپ کا سینہ پھٹا جا رہا تھا اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ سارے کے سارے لوگ عبادت کر کے فارغ ہو گئے۔ فرماتے ہیں انجیل روشن ہے، چراغ روشن ہے، میں وہاں پر موجود ہوں، لیکن میں نے آپ کی گریہ گزاری کو دیکھا، آپ کے حالات کو دیکھا، تو میں واپس آ گیا۔ کہیں میری وجہ سے
اوپر سے تشریف لائے، معلوم کیا بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت بھول گیا، مسئلہ یاد نہیں رہا۔ امام صاحب پھر اوپر تشریف لے گئے، اوپر سے آنے کے بعد اوپر پہنچے ہی تھے پھر یہ شخص آیا، امام صاحب مسئلہ معلوم کرنا ہے، لکھا ہے کتابوں کے اندر 7 مرتبہ اس نے عمل کیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ نہیں آیا، کہنے لگے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں تو آپ سے بار بار مسئلہ اس لیے معلوم کر رہا تھا تاکہ آپ پریشان ہو جائیں، لیکن آپ کے اخلاق کا عالم یہ ہے، آپ کے کردار کا عالم یہ ہے کہ آپ کی پیشانی پر بل نہیں آیا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جو علم سے آراستہ ہوتا ہے اور جس کو حقیقی علم دیا جایا کرتا ہے، جو نبی کے علم کا وارث ہوتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کی شان یہ نہیں ہوتی بلکہ وہ نبی کی صفات کو، نبی کی عادات کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کے کردار کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کھانا میٹھا ہوتا ہے کھٹا ہوتا ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے، ہم تم ہوتے تو غصہ آ جاتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صبر، تحمل اور علم دیکھیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی جب پاخانہ تازہ ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے، جب سوکھ جاتا ہے تو نمکا ہوتا ہے۔ اس پر مستدار اس نے کیا کہا کہ آپ نے کھایا ہے؟ نعوذ باللہ، امام صاحب کے شان کی گستاخی کا عالم اگر ہمیں یا آپ کو یا مجھے کوئی کہہ دیتا تو انسان دست و گریباں ہو جاتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صبر دیکھیے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ جب وہ تازہ ہوتا ہے تو مکھیاں بیٹھتی ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ وہ میٹھا ہے، اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اس پر مکھیاں نہیں بیٹھتی، اس بات کی علامت ہے کہ وہ نمکا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہے، آپ کا صبر بھی اور آپ کی ریاضتیں بھی، آپ کی عبادتیں بھی، آپ کے اخلاق و کردار بھی، اور آپ کی تعلیم و تبلیغ بھی، اور آپ کی دین کی اتباع بھی پوری امت کے اوپر بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ آپ نے دین کے اندر فقہ کو مکمل کیا، باضابطہ فقہ کی تدوین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ باتیں میں نے اس وقت کہی ہیں ٹوٹی پھوٹی میری زبان سے نکلی، اگر کسی کو کوئی بری بات لگی ہو، کسی پر کوئی تر نہیں، بلکہ اپنے ایک مسئلہ کا مختصر آپ حضرات کے سامنے تعارف کرایا کہ اللہ کے علماء کرام موجود ہیں اور میرے رفیق مکرم حضرت قاری صاحب موجود ہیں جو خصوصی علم بھی ہیں۔ میں حضرات سے گزارش کر رہا ہوں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو ذرا برابر کوئی پس و پیش اختیار نہ کریں، مجھے بتائیں تاکہ میری اصلاح ہو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول فرمائے، اس پروگرام کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو زیادہ سے زیادہ فالو کرنے کی، ماننے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس وقت دنیا کے اندر 70% مسلمان حنفی ہیں، 70% مسلمان حنفی ہیں۔ تو زیادہ تعداد حنفیوں کی ہے، جب زیادہ تعداد حنفیوں کی تو بات اس کی مانی جائے گی جو زیادہ کو ماننے والوں کو ماننا چل رہا ہو۔ 4 آدمی ایک طرف ہو، 10 ایک طرف ہو، تو فیصلہ کس کے حق میں جائے گا؟ 10 کے حق میں جائے گا۔ تو فیصلہ ہمارے حق میں آتا ہے تو ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو کرنا ہے، ان پر عمل کرنا، اپنے علماء سے معلوم کر کے اور ان کے سرپرستی میں اور ان کے پاس آ کر، اس لیے جب ہم علماء سے کرتے چلے جائیں گے، دور ہوتے چلے جائیں گے تو ہمیں اپنے مسلک کی اور اپنے دین کی صحیح بات بھی ہم تک پہنچ نہیں پائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا